قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے قرضہ لینا اور دینا انسانوں کی ضرورت ہے۔ قرضہ لینا بوقت ضرورت جائز ہے اور اس کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی بہت فضیلت والا کام ہے۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ کچھ گزارشات مزید کریں گے کہ قرضہ کس وقت لینا ہے، کب لینا ہے، کس کے لیے لینا جائز ہے اور اس کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے۔ اللہ کو قرض حسنا دینے کا مطلب اللہ کے بندوں کو آسان شرطوں پر قرضہ دے دے، کوئی سود اس پر شامل نہ ہو، کوئی ٹیکس نہ لگائے، کوئی سختی نہ کرے، وصولی آسانی سے کر دے، آہستہ آہستہ کر کے لے لے تو اپنے بھائی کی مدد کر دے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس بندے کو عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی وہ رزق میں فراوانی دے کر آزماتا ہے، کبھی تھوڑی تنگی دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں، شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، اثار میں، محبت میں، شفقت میں آپ جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ایک موقع پر ہزاروں اونٹ تھے آپ کے پاس، ہزاروں کے ساتھ بکریاں تھیں، سونے چاندی کا بھی ڈھیر تھا۔ آپ بیٹھے ہیں اور اس وقت تک اٹھے نہیں ہیں جب تک وہ سارے خزانے بانٹ نہیں دیے۔ اس کے بعد جب آپ خالی ہو کر وہاں سے اٹھے، ایک ایک بندے کو 100 200 اونٹ بھی دیے، جو جتنا زیادہ ضرورت مند تھا اس کو اتنا ہی زیادہ نوازا۔ تو لوگوں نے پیچھے سے آ کر آپ کی چادر کھینچنی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کی چادر کانٹے دار درخت کے ساتھ اٹک گئی، انہوں نے چادر بھی کھینچ کے اتار لی۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، لوگوں میری چادر مجھے دے دو، میرے پاس مال 1 روپیہ بھی ہو تو میں کبھی سنبھال کے نہیں رکھوں گا، وہ تمہارا ہے، تمہیں دے دوں گا۔ تم مجھے کبھی بخیل نہیں پاؤ گے، سخی ہی پاؤ گے، سخیوں کا سردار پاؤ گے، سخیوں کا رئیس پاؤ گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر امت کو تعلیم دی وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو سوال نہ کرے، اپنی عزت بچا لے کہ میں بچ جاؤں، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو اللہ اس کی عزت بچا لیتا ہے۔ جو خود بچنے کی کوشش کرے اللہ اس کو بچا لے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو دوسروں کے مال کی طرف نظر نہیں رکھتا، دوسروں کی جیبوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، وہ اپنے معنی میں رہتا ہے، اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرتا ہے، اس میں گزارا کرتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو اپنے حالات پر صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی عطا اور بخشش نہیں ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر مشکل حالات آ جائے تھوڑا حوصلہ بھی کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، محنت کر کے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اگر قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے بھائیوں سے لے لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی یاد رکھے کہ جو بندہ مقروض ہو جائے فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسُدَّ فَاقَتُهُ، جس بندے پر مشکل حالات آ جائیں اور اس نے لوگوں سے مانگنے کو اپنا رویہ بنا لیا، لوگوں کی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دے، وہ کبھی بھی اس کے فاقے ختم نہیں ہوں گے۔
جس نے عادت بنا لی لوگوں کو لوٹنے کی اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جس نے فاقے آنے پر اللہ سے رابطہ کر لیا، گنج بخش کے ساتھ رابطہ کر لیا، جس کے خزانے لبریز ہیں اس کے ساتھ رابطہ کر لیا، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جلد ہی تمہارے فاقے دور کر دوں گا۔ تو اس لیے قرضوں کو فیشن نہیں بنانا چاہیے، وہ لے لو خیر ہے بھول جاواں گے کوئی گل نہیں، وہ دیندے رہواں گے، یہ لیندے رہن گے اسی دیندے رہاں گے، ویکھی جائے گی، نہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ قرضے کو بوقت ضرورت لیں جتنی ضرورت ہو، اور ساتھ یہ نیت کریں کہ میں نے واپس بھی کرنا ہے۔ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میں اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے دیتا ہے اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے، اور جو قرضہ لے رہا ہے وہ بھی یہ نیت کرے کہ میں نے قرضہ واپس کرنا ہے۔ ان اللہ مع الدائن حتی یقضی عنہ، اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، اور جس دن اس کی نیت خراب ہو جائے اللہ بھی مدد واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جو لوگوں کے مال قرضے کے طور پر اس لیے لیتا ہے کہ میں کیڑا واپس کرنا ہے، وہ کھا جائیں گے، اڑا جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال ضائع کرنے کی نیت سے قرضہ لینے والا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کا ککھ بھی نہیں رہتا، اس کے پاس ککھ بھی نہیں بچتا، اس کا ککھ بھی نہیں بنتا۔ کتنے لوگوں سے قرضہ پکڑا لیکن کچھ بھی نہیں، گھر میں کھانے کو پھر بھی روٹی نہیں، ہر رشتہ دار کو اس نے لوٹ لیا ہے، ہر دوست احباب میں سے ہر ایک کی جیب ٹٹول لی ہے، لیکن حالی بھی پوک ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ اس لیے قرضہ لیں، بوقت ضرورت لیں، اور اگر مسلمان بھائی مانگ رہا ہو تو اس کو دے بھی دینا چاہیے۔ امام القمہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے علامہ ہیں، محدث ہیں، ان کو سرکاری خزانے سے جو وظیفہ ملتا تھا اسی پر گزارا تھا، ختم ہو گئے پیسے۔ ایک تاجر دوست سے ادھار لیے کہ میرا جب وظیفہ آئے گا سالانہ تو میں واپس کر دوں گا۔ سالانہ وظیفہ آیا تو اس دوست تاجر نے بڑی سختی کر کے وہ اپنا قرضہ واپس لیا۔ اس نے تھوڑی مہلت مانگی کہ یار تھوڑے سے کام کر لے، تو پھر لے لی، نہیں ہونے ہی دے۔ اب امام صاحب کچھ دنوں کے بعد پھر مجبور ہو کر اسی تاجر کے گھر میں پیغام بھیجا کہ یار مجھے تھوڑا سا قرضہ چاہیے، دے دے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا وہی تھیلی جو امام صاحب نے جمع کرائی تھی وہی لے کر آ۔ اس تھیلی میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، ویسے کہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور امام صاحب کی خدمت میں آ کر بڑی محبت سے پیش کی کہ لو جی امام صاحب اے تسی تہاڈی خدمت لئی حاضر ہے۔ ان کہ بھائی ادھر تو بڑا اکھاں پہ کٹدا سیں، وصولی کر لگے تے اج کی ہویا جی؟ اج دوبارہ دین بھی آ گئے ہیں۔ کہنے لگے دینے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سند سے مجھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ ما من مسلم یقرض مسلما مرتین الا کان کصدقتها مرتن، جو مسلمان بھائی کو 2 بار قرضہ دے دے، جتنی رقم اس نے 2 بار قرضہ دی ہے اس رقم کے برابر اس کو 1 بار صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میں تو اس نیت سے آیا ہوں کہ اب دوبارہ آپ نے مانگا ہے تو مجھے اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے شدید ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مال اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، اور اس کا مال کھانے کی نیت سے لیتا ہے، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں چوروں کی طرح حاضر کیا جائے گا کہ یہ چور تھا، فراڈیا تھا۔ اور جس کے پاس مال موجود ہو واپسی کا اور واپس نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، جس کے پاس قرضہ واپس کرنے کی استطاعت ہے اور پھر ٹال مٹول کر دے، کل آ جی، پرسوں آ جی، ہفتے بعد آ جی، مہینے بعد آ جی، وہ ظلم کر رہا ہے، اور قیامت والے دن ظلم اندھیرے بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ قسمت دیکھیں پر کیسے کیسے دن بندوں کو دکھاتی ہے۔ امیر المومنین کے دور میں ایک بندہ تاجر تھا، بڑا امیر تھا، وہ حج کے موقع پر سب سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا
اور وہاں پر آئے ہوئے چھیڑو چرواہوں سے اونٹ خرید لیتا سستے داموں، اور جب حاجی آتے تو ان کو مہنگے داموں بیچتا۔ حاجیاں لٹن کا نصاب بنایا ہے، سب تو پہلے پہنچ گئے سارے اونٹ خرید لینے اور پھر مہنگے داموں ان کو بیچنے۔ اللہ کی کرنی ایسی آئی کہ اس کا مال ایسا تباہ ہوا کہ وہ فقر و فاقے تک پہنچ گیا، مقروض ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرض خواہ حاضر ہوئے کہ حضرت تاجر نے ساڑھے پیسے نہیں دیندا۔ تو حضرت عمر نے اس کی پراپرٹی کو بیچا، اعلان کروایا کہ آ جاؤ، جس نے اس سے پیسے لینے ہیں آ جائے، فلاں تاریخ کو ہم اس کی پراپرٹی بیچ کر قرض داروں کو ان کے قرض دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر قرض دیا اور سب کے قرض ادا بھی کیے اور ساتھ وارننگ بھی دی، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ حَمٌّ وَآخِرُهُ حَرْبٌ۔ لوگو قرضے نہ لیا کرو، خام خواہ قرضے نہ اٹھاؤ۔ قرضہ لیتے وقت یہ پریشانی کا سبب ہے اور قرضہ دیتے وقت یہ جنگ بن جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ بلا ضرورت قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ کن 3 صورتوں میں مسلمان بھائیوں کی مدد لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں قبیصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مدد لینے کے لیے، آپ نے مدد کی، پھر آئے پھر مدد کی، اس کے بعد پھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، قبیصہ غور کر لو، تم مسلمان بھائیوں کا مال لے رہے ہو۔ 3 بندے ہیں جو مسلمان بھائیوں سے ضرورت کے وقت پیسے لے سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اتنا زیادہ مقروض ہو گیا ہے اور اس نے کسی دوسرے کا قرضہ بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے اور اب پورا نہیں ہو رہا تو وہ مسلمانوں سے لے کر مدد کو چٹی پر دے۔ دوسرا وہ جس کے مال پر کوئی آفت آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا ہے، تو وہ مانگ لے، دوسرے بھائیوں سے مدد لے لے، کتنی سی کہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری عمر جوڑ جوڑ کے پھر کھاواں گے، نہیں، کمانے کے قابل ہو جائے۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کے گھر میں فاقے ہوں اور 3 ایماندار ہمسائے گواہی دیں کہ واقعی اس کے گھر میں فاقے ہیں، وہ اتنا سا مال لے لے کہ اس کے فاقے دور ہو جائیں اور وہ اپنا گزارا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا یا قبیصہ سحتن یاکلھا صاحبھا سحتن، اس کے علاوہ جو مانگ کے مسلمانوں سے مال لوگے وہ حرام ہے اور کھانے والا حرام ہی کھائے گا۔ اس لیے بلا وجہ قرضے مانگ کے نہیں لینے۔ البتہ کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کاروباری کو نقصان ہو گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا کہ بندہ روڈ پر آ گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے مسلمانوں سے مدد لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے باغ خریدا، کھجوروں کا باغ خریدا، طوفان آیا اور کھجوریں ساری ضائع ہو گئیں۔ اب مالک نے تو قرضہ لینا ہے، مالک نے تو پیسے لینے ہیں، قرضہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا کہ تمہارا بھائی مصیبت زدہ ہے، اس پر آفت آ گئی ہے، اس کی مدد کرو۔ سب صحابہ نے مل کر اس کے پیسے ادا کیے تو اللہ کے نبی نے قرض داروں کو جتنے جمع ہوئے ان کے حساب سے ان سب کو بانٹ دیے اور باقی کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اگر قرض دار واقعی ایماندار ہو اور قرضہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ خود کرے، اور اگر نہیں تو مدد لے لے۔ اور اگر بلا وجہ قرضہ دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، قرضہ نہیں دے کر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کیا فلاں قبیلے کا کوئی بندہ ادھر ہے؟ سب چپ، کوئی نہیں بولا۔ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا ہا ہنا من بنی فلان، فلاں قبیلے کا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ تیسری بار بھی پوچھا تو پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ چوتھی بار ایک بندہ اٹھا، اللہ کے نبی میں اس قبیلے کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی 2 دفعہ کیوں نہیں بولا؟ 3 دفعہ پوچھا میں نے۔ اللہ کے نبی ڈر گیا تو پتہ نہیں آپ کیا کہنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا ساتھی، تمہارے قبیلے کا سردار، تمہارا بھائی، تمہارا دوست جو فوت ہو گیا ہے، محصور بباب الجنہ بدینہ، اپنے قرضے کی وجہ سے اس کو جنت کے دروازے پر روکا ہوا ہے فرشتوں نے۔ اللہ کے نبی ہمارا بھائی تو بڑے نیک تھا، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، فرمایا جنت کے دروازے پر سائیاں نے روک لے۔
وہ اٹھا بھاگا اپنے قبیلے میں جا کر قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، مال جمع کیا، ایک ایک بندے کا قرضہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اب داخل ہوا ہے جنت میں جب اس کا قرضہ ادا ہوا ہے۔ تو قرضے کو معمولی نہ سمجھیں، دن کو پریشانی، رات کی نیندریں اڑانے کے لیے، اور آخرت میں بھی معاملہ بڑا مشکل ہے، اس لیے بچ جائیں، جتنا بچ سکے بچ جائیں۔ البتہ اپنی جائز ضرورت کے لیے لینا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک منظر ایسا بھی آئے گا، اللہ ایک بندے کو اٹھائے گا، ہاں بھائی چودھری اٹھا، تو نے لوگوں سے قرضے لیے تھے، پیسے کدھر ہیں، ادائیگی کیوں نہیں کی؟ کہے گا اللہ تو جانتا ہے میں نے لوگوں کے مال کھانے پینے یاشیاں کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں لیا تھا، اللہ ضرورت کے لیے لیا تھا، اور پھر ایک آگ لگی میرا مال سارا جل گیا۔ اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے مال پر آفت آ گئی تھی، سارا مال ضائع ہو گیا، میں دے نہیں سکا، اللہ مجبوری تھی مرا، میں ضرور دیتا۔ تو اللہ کہے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، جان بوجھ کے مال لوگوں کو ضائع نہیں کر کے آیا، بالکل بیچارہ مجبور ہو گیا تھا، نہیں دے سکا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج میں اپنے بندے کا قرضہ ادا کرنے کی خود کوشش کرتا ہوں، اور اللہ قرض داروں کے اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ڈال دے گا کہ وہ بھی خوش، اور اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ان کی طرف سے خود ادا کر دے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت خاص کس کو حاصل ہوگی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان خوش نصیبوں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا فضل ہمیں بھی مل سکے گا کہ نہیں مل سکے گا، اس لیے ایسے قرضہ مت لیں۔ تو اللہ رب العزت کی مدد خاص رہتی ہے ان کے ساتھ جو قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کوشش ہی نہیں کرتے یا وہ ان کی نیت پہلے سے ہی خراب ہوتی ہے تو ان کے لیے وارننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتی، اس روز اللہ کے دربار میں کوئی دینار کوئی سونا وہاں نہیں ڈھیر لگے ہوں گے، نہ چاندی کے ڈھیر ہوں گے، نہ وہاں محلات ہیں، نہ وہاں پراپرٹی ہیں، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں ہیں، وہاں وہی نیکیاں ہیں جو محنت کر کے کمائی ہوں گی، کبھی روزہ رکھ کے گرمیوں میں شدید، کبھی حج عمرہ کر کے، کبھی نمازیں پڑھ کے، کبھی تہجد پڑھ کے، کبھی ذکر کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، وہ نیکیاں کمائی ہوں گی، اور نیکیاں ہی وہاں پر بانٹ دی جائیں گی، تو پھر بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جس بندے نے درم اور دینار دینا ہے یہیں اسی دنیا میں اپنا حساب کتاب کر کے کلیئر کر کے جائے، وگرنہ کل قیامت کو وہی نیکیاں لوگوں میں بانٹ کر ان کو دے دیا جائے گا، اور یہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آخرت کی ملامت سے، ندامت سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی کوشش کر لیں۔ اول تو قرضہ لینا، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پہلے دن سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے ادا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نیت کر لے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جن کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ، وہ قرضے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی قرضہ پھر بھی لے لیتی تھی، کچھ دنوں کے لیے قرضہ لیا واپس کیا، پھر لے لیا، پھر واپس کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اماں جی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے کیوں لیتی ہیں قرضہ؟ عبداللہ بن جعفر سے پوچھا حضرت آپ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے تو لیتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ مع الدائن حتی یقضی عنہ، قرضہ لینے والا جب قرضے کی ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک مددگار آ جاتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ہر وقت اللہ کی مدد شامل رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایمان ہو مضبوط تو پھر ہے، ہمارے جیسے جڑے پلیٹ بریانی سے وک جاندے نے انہوں نے میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ تو قرضہ بوقت ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ادائیگی کر سکیں اتنا، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بڑے شدید ہیں کہ وہ کل قیامت کو چور کی حالت میں حاضر ہوگا۔ اور ایک شخص نے آ کر بڑا عجیب مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاؤں، جہاد کرتے کرتے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو حل تکفر عنی خطایا، اللہ کے نبی کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میں جان قربان کر دوں اللہ کی راہ میں؟ تو
तो आपने फरमाया हाँ तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। वअन्त साबिरुन मुहतसिबुन मुक़बिलुन गैर मुदबिर। 4 बातें की आपने। आपने फरमाया सब्र और हौसले के साथ मौत को कबूल करे, सवाब की नीयत से जिहाद कर रहा हो और कोई लालच ना हो, और आगे बढ़कर सीने पर गोली खाए, कंड ते ना खाए भजदे होया पीछे भगौड़े नूं पवे ना। 4 बातें अगर हूं तो अल्लाह तेरी शहादत की वजह से तेरे गुनाह मुआफ कर देगा। सब्र, सवाब की नीयत और मुकाबला करे जिगरी बेजिगरी के साथ, सामने सीने पर वार खाए और मुड़ के पीछे कमर पर वार ना खाए, तो तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अभी वो शख्स खुशी खुशी वापस मुड़ा था तो अल्लाह के नबी ने फिर बुला लिया। फरमाया हाँ अभी अभी जिब्राइल वही लेकर आ गया है। जिब्राइल वही लेकर आ गया कि अल्लाह के नबी आपने अपने साहबी से कहा है कि अगर तू सब्र और हौसले के साथ लड़ेगा, सवाब की नीयत से लड़ेगा, वार सीने पर खाएगा, कमर पर नहीं खाएगा, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे इल्लद्दीन, कर्जे के सिवा बाकी सारे माफ हो जाएंगे, कर्जा माफ नहीं होने लगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दिन बैठे थे, साहबा कहते हैं हम बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह आसमान की तरफ देखा और फिर अपना हाथ इस तरह पेशानी पर रख लिया और आप परेशान हो गए, कहने लगे अल्लाह ने कितनी सख्ती नाज़िल कर दी है। परेशान हो गए कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या हुआ है? आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा कुतिला सुम्मा उहिया सुम्मा कुतिला सुम्मा उहिया। एक बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है, अल्लाह उसको दोबारा जिंदगी दे दे, फिर शहीद होता है, फिर जिंदगी दे दे, फिर शहीद होता है। 3 दफा एक बंदे को अल्लाह जिंदगी दे दे, तीनों दफा अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो वो कर्जे की मौजूदगी में जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होता उस वक्त तक जन्नत में वो नहीं जा सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें अब कि बैंकों से कर्जे लेकर शनाख्ती कार्ड बदलना काम चल जाएगा या मुल्क को नस जाएंगे तो काम चल जाएगा। कहाँ जाएंगे भाग के? मौत ने तो हर जगह ही आ जाना है और मौत आने के बाद के जो मराहल हैं वो बड़े सख्त हैं। इसलिए कर्जे से हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले जुमे, उससे पिछले जुमे मैंने बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में पढ़ के कर्जे से पनाह मांगा करते थे। और जब अम्मा जी आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी माँ अक्सर मा तस्तईज़ु मिनद्दीन, अल्लाह के नबी आप कर्जे से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं? तो आपने फरमाया इसलिए मांगता हूं कि जब बंदा मकरूज हो जाए तो बात बात पर झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगता हूं। तो इसलिए कर्जों से अल्लाह की पनाह ही मांगनी चाहिए। अगर कर्जा ले लिया किसी ज़रूरत के लिए तो उसकी अदायगी की नीयत फ़ौरन बांध लें कि अल्लाह जितनी जल्दी तू मुझे देगा माल, मैं उतनी जल्दी इनकी अदायगी करूँगा। और माल आ जाए तो सबसे पहले कर्ज खाओं को दें, किसी और चीज़ में नहीं गुरना कि मैं ये बना लूँ, घर बना लूँ, बच्चों की शादियाँ कर लूँ। हज उम्र ही ना कर रही है, पैसे वाह वाह आ गए। मैंने वल्लाही एक बंदे को फ़ोन पर सुना, फ़ोन कर रहा है, ताजर है, दूसरे ताजर को कर रहा है हाजी साहब मुबारक होए तुम फैमिली समेत हज ते गए जे, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा लवे, लेकिन हाजी साहब मैनू दसो मेरा की कसूर है? अगों ने पूछा की होया? ओए हाजी साहब मेरे जेडे पैसे देने जो तो मुद्दत हो गई नहीं जे देंदे पे, तो मेरे पैसे ना फैमिली नू हज ते लै जांदे जी हर साल, कदी उमरा कदी हज, कदी उमरा कदी हज, मेरे पैसे भी तो वापस करो। तो इस तरह के हज उम्रे के कर्जा हो तो क्या फायदा है? मैयत दुनिया से चली जाए, बंदा चला गया दुनिया से, उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों में भी हो, उसकी औलाद को उस वक्त तक बांटने की इजाजत नहीं है जब तक उसका कर्जा अदा ना हो जाए। वालिद की मैयत घर में है या दफन करके आ गए हो तो बेटे उस वक्त तक आपस में बांट नहीं सकते जब तक कर्जा अदा ना हो, ताकि मैयत की वसीयत पर भी अमल नहीं होगा। पहले कर्जा है, फिर वसीयत है, फिर तीसरे नंबर पर अगर कोई बचा
تو وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی. یہاں پر بانٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں جنہیں قرضہ لیا ہے وہ لے لو جا کے. ہاں کو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, والدین کے ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو, بھائی اور بزرگوں, اگر قرضہ کسی کو دے دیا ہے, اگر آپ نے ہمت کر کے, آج کے دور میں ہمت کر کے دینا پڑتا, قرضہ ویسے دینا مشکل ہو گیا ہے. انجی کے جی میں بندہ دل کٹ کے رکھ دے, لے یار تو قرضہ لے چلے, دل بھی میرا نال ہی لے جا. تو قرضہ اگر ہمت کر کے دے دیا جائے تو اس کو وصولی کس طرح کرنی ہے؟ کوئی 2-4 لمیاں لمیاں مچھاں والے ڈانگاں دے کے کلو بھی لائے وصول کر کے لے آؤ. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ, تاجر آدمی ہیں اور اپنا قرضہ لینا ہے مختلف لوگوں سے. منشی ساتھ ہے, کاپی کے اوپر قرضہ لکھا ہوا ہے, تو خود چلے گئے. ایک دن ایک قبیلے میں پہنچے, آگے بندے نے دیکھا کہ حضرت ابو یسر آج خود آپ آ گئے. وہ بھاگا اور بھاگ کر جا کر اندر چارپائی کے نیچے چھپ گیا. دروازے پر دستک دی, چھوٹا بچہ آیا, بیٹا تیرے ابو کہاں ہیں؟ کہنے چاچا جی تواڈے ڈر نال نہ امی دی منجی تھلے لکے نے. وہ صاحب دس دیا. بچوں کو کیا, بچے وہ ہیرا پھیری جو آج کل کے بچے ٹک ٹاک کریں نا, وہ نہیں جانتے تھے اس دور میں. اس نے صاحب بتا دیا ابو جی چھپے نے. تو حضرت ابو یسر نے آواز دی باہر سے ہی, بھائی جان ہمیں پتہ چل گیا تو کہاں چھپا ہوا ہے, باہر آ جا. تو وہ بیچارہ کامتا کامتا باہر آ گیا. ہاں بھائی چھپیا کیوں سے؟ کہنے لگے حضرت مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے لگا اللہ کی قسم میرے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو شریف آدمی آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے, چھپا کیوں تھا؟ کہنے لگا چھپا اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, میں آپ سے وعدہ کروں گا تو جھوٹا, بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا, تو گناہ گار ہی ہونا ہے. اس گناہ سے بچنے کے لیے میں چھپ گیا تھا. تو حضرت ابو یسر نے وہ اپنی فائل منشی سے پکڑی اور اس کے اوپر کانٹا مارا, کہا قیامت تک کے لیے معاف ہے. اگر کبھی زندگی میں توفیق ملے تو واپس کر دینا, نہیں تو تمہیں معاف, آج کے بعد کوئی پوچھنے نہیں آئے گا تمہارے گھر میں. تو ایسی نرمی بھی درکار ہے, ایسی نرمی بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بشارتیں دی ہیں, 3 نہیں بلکہ 4 بشارتیں اس بندے کے لیے ہیں جو قرضے کی وصولی کے وقت نرمی کرتا ہے. چل بھراوا تھوڑے جا ہون دے دے, تھوڑے جے اگلے مہینے دے دیں, اگلے سال دے دیں, عید تے دے دیں, جدوں آن گی ادوں دے دیں. اس طرح کے پیار بھرے بول بول کے وصولی کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا اذلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس روز سورج سروں کے اوپر ہوگا اور تپش سے لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, مقروض شخص کو مہلت دینے والا, نرمی کرنے والا, اس روز اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوگا. پہلی بشارت یہ ہے. دوسری بشارت فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى. اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. دعا کس کی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو چیز بیچتے وقت, خریدتے وقت اور پیسے مانگتے وقت, تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے. تیسری بشارت فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے جو پیسوں کا تقاضا کرتے وقت, چیز بیچتے وقت, چیز خریدتے وقت نرمی کرتا ہے. چوتھی بشارت غفر اللہ لرجل سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے جو چیز بیچتے وقت, خریدتے وقت اور اپنے پیسوں کا تقاضا اور مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے. اتنی بشارتیں کافی ہیں. 4 بشارتیں ہیں مقروض شخص کے ساتھ نرمی کرنے کی. تے جے تسی آکھو نہیں اسی تے پھیراں گے ڈانگا ہونے نو, اسی تے گھر دا سامان بھی سارا چک لے ہونا, اسی تے دی گڈی اتنے روک لینی ہے پھر چلا کے بہائے, تو یہ ظلم کی داستان ہے. ظلم نہیں کرنا چاہیے. اپنے پیسے وصول کریں لیکن محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اور اگر اس کو مہلت دے دیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی موسرن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. پانچویں خوشخبری، جو تنگ دست کو مہلت دے دے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو آسانیاں فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولتیں پیدا کر دے گا، اللہ اس کے معاملات آسان فرما دے گا. چھٹی خوشخبری، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتا ہے، جتنا قرضہ اس نے دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، جتنا بھی وہ قرضہ دے رہا ہے تو اللہ رب العزت ہر روز اس کو اتنے پیسوں کے برابر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا بڑا صدقہ ویسے تو کر لگے ہمت نہیں پہندی کہ 10 لاکھ قرضہ تو ہی دے دیتا ہے، لیکن 10 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کب کریں گے؟ مشکل ہے. تو 10 لاکھ روپے اگر آپ نے قرضہ دیا ہے، جب تک اس کی مہلت ہے، سال بعد اس نے دینا ہے، تو پورا سال آپ کو اس کے برابر صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کی مہلت ختم ہونے کے بعد مہلت ختم ہو گئی ہے اور آپ کے پاس وہ آیا کہ بھائی میرے پاس ابھی پیسے نہیں بن سکے، مجھے 6 مہینے سال اور دے دے، تو آپ کہتے چل یار کوئی گل نہیں تو سال اور لے لے. ایسا سخی بھی دنیا میں ہوں گے نا، کچھ تو ہوں گے، اکثر تو ہے نہیں. وہاں کوئی گل نہیں، اگے 10 لاکھ دینے تھے ہوں 15 دے دیں چل سال اور لے لے. اکثر تو سخی ایویں دینے. اور اگر کوئی سخی ایسا بھی ہو کہ جو کہتا ہے چل یار کوئی بات نہیں تو سال بعد دے دینا پیسے، تو 6 مہینے اور لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت ہر روز مہلت ختم ہونے کے بعد جو مزید مہلت دی ہے، مثل ہی صدقہ، اس رقم کی دگنی رقم کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اجر و ثواب پانے والوں میں شامل فرما دے. قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ایک روایت بہت ڈرانے والی ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندے بد نصیب ایسے ہیں، یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ایسے کو بد نصیب ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے گھر میں بد کردار بیوی ہو، نسلیں خراب کر رہی ہو، اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. مجبوری ایک ہی کریے، رکھنا پڑے گا. اب اس کو ناک بھی تو رکھنا ہے، رکھتا ہے اپنے گھر میں، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. دوسرا بندہ جس نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضے کو لکھا نہیں ہے. ایک تو لکھے اسٹام ہوئے لوگ مکر جاندے نے، تو بغیر لکھے کسی کو قرضہ دے دینا یہ حماقت ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور تیسرا وہ شخص جس نے آپ نے کسی بے وقوف بچے کو اپنا سارا مال پکڑایا اور بچے نے چند دنوں میں اڑا کے فارغ کر کے ابے دا بزنس ٹھپ اور گھر میں فاقے آ گئے. تو بے وقوف بچے کو سارا مال مت دیں، بلکہ اس کو زمانے کے لیے 150 دیں کہ جا دکان تو سامان لے کے آ. اس کو چیک کریں عقل ہوگی اس ٹکانے کے نہیں. اگر وہ دکاندار کو 10 روپے کا بسکٹ لے کر 500 کا نوٹ دے کے آ جاتا تو انہوں مت سامان پکڑاؤ، اس کو کاروبار میں مت شامل کرو، اس کو مت کاروبار کی باغ ڈور میں بٹھاؤ، یہ تو اجاڑ دے گا سارا. ابھی جب اس کی عقل پختہ ہو جائے تب دے، اس سے پہلے نہیں. تو یہ اس حدیث کے اندر قرض دینے اور اس کو لکھنے کا بیان ہے کہ لکھا بھی ضرور جانا چاہیے، اور اگر لکھیں گے نہیں تو نقصان ہو جائے گا اور پھر ذمہ دار آپ خود ہیں. اس کے علاوہ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگ، اگر کوئی بندہ مقروض ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. تہجد کے ٹائم سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے حضور پیش کریں وہ دعائیں، اٹھتے بیٹھتے وہ دعائیں کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا کہ حضور میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ قرضہ میں نے ادا کرنا ہے تو میری کچھ مدد کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سبیر پہاڑ جتنا قرضہ بھی کسی پر ہو تو اللہ وہ بھی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا. تو یقین کامل ہونا چاہیے، پیر تے کامل کو نہیں لبنا. یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں تو اللہ قرضے کی ادائیگی کریں گے. اللہم اکفنی بحلالک
अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। माना क्या है कि अल्लाह तेरे हराम को मैं नहीं चाहता, अल्लाह मुझे हलाल से पूरा कर दे मेरा सब कुछ, अल्लाह हलाल कमाई में बरकत दे दे, अल्लाह लोगों का मुख्ताज ना कर, मुझे अपने दर का फ़कीर बना ले। तो ये दुआ जब बंदा दिल से करता है तो अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं। दूसरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस बंदे को सिखाते थे जो अभी अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले को आप दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी। मुसलमान हुआ तो उसको फ़ौरन सिखाया अल्लाहुम्मा हदिनी, अल्लाह हदायत पर पक्का रखना, वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, व आफ़िनी, अल्लाह सेहत और सलामती रख, वर्ज़ुक़नी, और अल्लाह मुझे रिज़्क़ भी अता फरमा दे। और इसके अलावा तीसरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़ों की अदायगी के लिए, अल्लाहुम्मा अस्तर औरती व आमिर रौअती वक़्ज़ि अन्नी दैनी, ऐ अल्लाह मेरे ऐब छुपा दे, अल्लाह जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है उससे मुझे अमन दे दे और मेरा कर्ज़ा अदा फरमा दे। तो ये दुआएं अपनी दुआओं में शामिल करें और अल्लाह ताला से कर्ज़ से पनाह मांगते रहें। अल्लाह हम सब को कर्ज़ से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, ये एक भाई का सवाल भी है और इल्तिजा भी है। वो कहते हैं जी, कारोबार में पिछले 2 माह से किसी न किसी वजह से मुसलसल नुकसान हो रहा है। कुरान और हदीस की रोशनी में मज़ीद नुकसान से बचने के लिए रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला हमारे इस भाई की हाल पे ख़ास रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस भाई के नुकसान की तलाफ़ी फरमाए और बरकत के हसूल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा बताया है उस पर अगर अमल कर लें तो अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 2 सौदा करने वाले सौदा करते हैं, इन बैना व सदका बूरिका लहुमा फी बैइहिमा, चीज़ बेचते हुए आप चीज़ खोल के सामने रख देते हैं, भाई ये आ चीज़ खराब ही आ